بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سردار جاوید اقبال آج کی نیوز میں ایک پہلے پیرس کی اور کچھ اسکاٹ لینڈ کی کرونا کی وجہ سے جو حالات چینج ہو رہے ہیں اور نئی نئی خبریں جن کی آ رہی ہیں، کیونکہ پیرس میں بھی کرونا جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے اور کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اسکاٹ لینڈ میں بھی کافی تیزی سے کرونا جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں تو انہوں نے پابندی لگا دی ہے اسمبلی نے کہ بھائی اگر گیدرنگ ہو کہیں پہ بھی تو وہ 20 آدمیوں سے زیادہ جو ہے نا الاؤ نہیں کر رہے اور سختی کر رہے ہیں۔ ماسک کی بھی انہوں نے پابندی زیادہ کرنی شروع کر دی ہے، اور کچھ ریسٹورنٹ کے بارے میں بھی کہ 10 بجے کے بعد جو ہے وہ بند کر دیے جائیں۔ یہ اسکاٹ لینڈ میں ہو چکا ہے، اور پیرس میں بھی صورتحال سیم ہے کہ یہاں پہ بھی کرونا کی وجہ سے کچھ پب جو ہیں وہ تقریباً بند کر دیے ہیں۔ اب ریسٹورنٹ جو ہیں ان پہ ذرا سختی کی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں سے بھی انہیں شکایات مل رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی گیدرنگ جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز پہ سوچ بچار کر رہی ہے کہ اگلا لائے عمل کس طرح کا ہو، کیسا ہو، اور عوام پہ کتنا بوجھ ڈالا جائے۔ اب میں پاکستان کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ جی ہماری مرضی سے جج لگائے جائیں، ہمیں انوالو کیا جائے، بار کونسل کو انوالو کیا جائے۔ ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ بار کونسل میں کوئی کچھ دن پہلے ایک اے پی سی ہوئی تھی، وہاں پہ اس میں انہوں نے تمام پارٹیوں کو بلایا، جبکہ ڈنڈی مار گئے کہ گورنمنٹ کے جو منسٹر تھے یا ان کے جو نمائندے تھے انہیں نہیں بلایا گیا۔ حالانکہ ان کا بھی رائٹ تھا، کیونکہ بار کونسل کسی کی بھی کسی پارٹی کی نہیں ہوتی، یہ عام پبلک کے لیے ہوتی ہے، اور عام وکیل اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ جب آپ نے تمام پارٹیوں کو بلایا تو گورنمنٹ کی پارٹی کو کیوں نہیں بلایا؟ یعنی ون سائیڈڈ جو ہے نا کر کے انہوں نے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی اور گورنمنٹ پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ جب بے نظیر نے اپنے دور میں جسٹس نسیم حسن شاہ کو چیف جسٹس بنایا تھا، تو اس ٹائم انہوں نے 4 جسٹس جو ہے وہ جن کا نمبر آتا تھا، جو سینئر تھے، ان کو لیٹ ڈاؤن کر کے اور انہوں نے نسیم حسن شاہ کو بنایا تھا، صرف اپنی فیور کے لیے کہ یہ ہمارا ہی چمچہ ہے، ہمارے لیے کام کرے گا۔ تو بلاول کو چاہیے کہ پہلے اپنی والدہ کا جو پچھلا کیا ہوا کارنامہ ہے اس پہ روشنی ڈالے کہ وہ اس کی والدہ نے یہ ایسے کیوں کیا تھا۔ اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید جائے گا تو میں نہیں جاؤں گی۔ بھئی تم نہیں جاؤ گی تو کوئی بات نہیں، تم جاؤ گی یا نہیں جاؤ گی ایک ہی مسئلہ ہے، لیکن شیخ رشید وہ ہے جس کو ہمیں یاد ہے کہ تمہاری والدہ نے صرف اپنے بغض میں اس کو 7 سال کی جو سزا ہوئی تھی وہ تمہاری والدہ کی وجہ سے ہوئی تھی، ورنہ اس کا کوئی کلاشن کوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہی سیم ٹائم کلاشن کوف اعجاز الحق نے لہرائی تھی اور اس کو کچھ نہیں کہا گیا کیونکہ اس کی بیک مضبوط تھی۔ شیخ رشید کیونکہ کمزور لیڈر تھا تو اس کو اٹھا کے تمہاری والدہ نے اور تمہارے باپ نے مل کے یہ کام کیا کہ اس کو 7 سال کی سزا دی، اور وہ 2 نمبر سارے کام ہوئے، جیسے کہ پاکستان میں پولیس کرتی ہے کہ گھر میں کچھ ہو یا نہ ہو ڈرگ ڈال دینی، اسلحہ ڈال دینا، کوئی نہ کوئی چیز بلیم ڈال دینا اس پہ تاکہ وہ جو ہے نا اس پہ پرچہ بن جائے۔ تو شیخ رشید آج آپ بلاول کہہ رہا ہے کہ بھئی میں شیخ رشید جائے گا تو میں نہیں جاؤں گی۔ بھئی تم جاؤ یا نہ جاؤ، تمہیں کوئی بلاتا ہے تو تم جاتے ہو، اپنی مرضی سے تم نہیں جاتے ہو۔ یہ کان پکڑ کے اگلے بلاتے ہیں، یہ ایسے نہ سمجھیں کہ بھئی آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اگلے کان پکڑ کے بلاتے ہیں
اگر تمہاری اوقات اچھی ہو، تم اچھی پرسنالٹی کے بندے ہو، تو تمہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ چور ڈاکو ہمیشہ جو ہے نا ان کو لوگ کان سے پکڑ کے کھینچ کے لاتے ہیں۔ تو شیخ رشید کے ہم جلسے سننے جاتے تھے، کیونکہ یہ تمہاری والدہ کو بہت پیار سے گالیاں بھی دیتا تھا، اور جو وہ باتیں کرتا تھا جو آج ہم خود بھی کرتے شرماتے ہیں، کیونکہ ہماری اولاد ہے وہ سنتی ہے، تو ہم بری بات اس لیے نہیں کرنا پسند کرتے جو تمہاری ماں کے متعلق وہ بات کرتا تھا، کیونکہ مسلم لیگ والے تمہاری والدہ کے بارے میں جو جو کچھ کرتے رہے ہیں، تمہیں آج یاد ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ نواز شریف کیا ہوا، شہباز شریف کیا ہوا۔ یہ تمہاری والدہ کے بارے میں بڑے اچھے کلمات جو ہے نا وہ ادا کرتے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، آج تمہیں غرض ہوگی، تمہیں پیسے بچانے کی غرض ہوگی، تمہارے باپ کو بھی اس چیز کی غرض ہوگی ہمارے پیسے بچ جائیں، ورنہ غیرت نام کی چیز بچانے والی۔ اچھا، دوسری بات کرتا ہوں میں۔ بے نظیر نے کسی زمانے میں اپنی حکومت ٹوٹنے پہ کہا تھا کہ جی سندھی وزیر اعظم کی حکومت اس لیے توڑ دی گئی کہ ہم سندھی ہیں، اور پنجابی وزیر اعظم جو ہے وہ اس ٹائم تمہاری ماں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پنجابی وزیر اعظم کی گورنمنٹ تو توڑی گئی، لیکن اس کو پھر بحال بھی کر دیا گیا۔ بھائی اس پہ تو کسی اور چیز کی کوئی ایلیگیشن تھی، تمہارے پہ تو بہت بڑی ایلیگیشن تھی کرپشن کی، دونوں میاں بیوی پہ، ایک پہ نہیں۔ بے نظیر کا اس ٹائم کا ہالینڈ کو دیا ہوا جعلی چیک، وہ اس پہ کیس بنا، اور اس کیس کو جو ہے نا وہ انہوں نے بھگتا۔ آپ اپنے آپ کو جو ہے ابھی بھی فرشتہ صفت جو ہے نا وہ گنواتے ہیں کہ فرشتے ہیں ہم، کماتے تم دھیلے نہیں ہو، کام تم ایک پیسے کا نہیں کرتے ہو، اور ارب پتی تم بن جاتے ہو۔ پھر تم کہتے ہو جی کہ ہم نے کوئی دھاندلی بھی نہیں کی، ہم نے کوئی بے ایمانی بھی نہیں کی، چور بھی نہیں ہے۔ چور تم نہیں ہے تو اور عوام چور ہے جو تمہارے گھروں میں آ کے پیسے پھینک کے جاتے ہیں۔ یہ ٹیٹیاں جو تمہاری چل رہی ہیں، یہ چوری نہیں ہے تو اور کیا اس کو کہتے ہو؟ اس کو کوئی نام دے دو کہ یہ ھذا من فضل ربی، اوپر گھر کے اوپر لکھ کے لگا دو ھذا من فضل ربی، کہ بھئی یہ عوام کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ ایک کوئٹہ کا مجید اچکزئی کا کیس، جس نے پولیس آفیسر کو ٹکر ماری اور اسے شہید کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے وکیل کون ہے؟ مرتضیٰ، کامران مرتضیٰ ان کا وکیل ہے۔ یہ بڑے وکیل بڑی فیسیں لے کے، اور پھر قانون تو ہے ہی اندھا، لیکن اس پہ مزید جو ہے نا وہ لائٹ اس کی بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ جج جو بیٹھے ہوئے ہیں نا 2 نمبر جج، وہ بھی نہ دیکھ سکیں کہ بھئی ہو کیا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی گاڑی کے ایک ساتھ موٹر سائیکل والے 2 لڑکے ایک موٹر سائیکل پہ، پھر ایک سامنے کی سائیڈ پہ ایک لڑکا موٹر سائیکل پہ، پھر اس بندے کو تو مارا، جو اس گاڑی کو بھی ٹکر ماری وہ گاڑی والا بھی نہیں کوئی بیان دے سکا، کیونکہ انہوں نے پیسوں سے سب کچھ خرید لیا تھا، کورٹ کو بھی خرید لیا۔ اور یہی وکیل کامران مرتضیٰ کبھی یہ اپنا گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی یہ بے ایمانوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور یہ 2 نمبری کام، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی پی آر بنائی ہوتی ہے ججوں کے سامنے، تاکہ ہم جب بھی کبھی آئیں تو ہمارے احترام میں انہیں پتہ لگے کہ بھئی بڑے یہ سیاسی ورکر ہیں، تو اس میں وہ اپنی پی آر کے طور پر جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے نا وہ لیتے ہیں، 2 نمبر فیصلے یہ کرواتے ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا 2 نمبر فیصلہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ نیچے کے کورٹ جو ہیں، نیچے کی عدالتیں جو ہیں، وہ آج بھی پی این سے لے کے ریڈر اور جج، درجہ 30 کا ہو، سیشن ہو یا لوور کورٹ ہو، یہ تینوں درجے جو ہیں نا یہ تمام حضرات روز کی رشوت لیتے ہیں، اور یہ 100% ہے۔ یہ کورٹ کو بھی پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ ریڈر جو ہے وہ صرف تاریخ، اس نے کیونکہ 100 بندوں کی لسٹ بنی ہوتی ہے، اس میں اس نے صرف تاریخ دینی ہوتی ہے، اور جج جو ہے نا اپنے کمرے میں بیٹھا
اپنا حصہ لے کے گھر شام کو چلا جاتا ہے. جب ان کے گھر میں ڈاکہ پڑتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہماری حلال کی کمائی جو ہے نا وہ چور لے گیا. بھئی حلال کی کمائی تو تھی ہی نہیں تمہاری، وہ عوام سے تو تم نے لوٹی ہوئی تھی. چور لے کے گیا تو چلا تمہارے باپ کا تھا جو لے کے چلا گیا، وہ تو عوام کا ہی پیسہ تمہاری جیب سے صرف نکال کے لے کے گیا. آپ دیکھیں کہ وکیل یہی جو ہے نا بعد میں جج بنتے ہیں، پہلے جھوٹ بولتے ہیں پھر بعد میں یہ جج بن جاتے ہیں. ان سے کیا توقع رکھی جائے کہ یہ انصاف کیا کریں گے کسی کے ساتھ. مجھے اجازت دیجیے، میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا تھا. میرے لیے کوئی میسج آپ کا ہو جو اس میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو تو مجھے کمنٹس میں آپ میرے ساتھ شیئر کریں اور مجھے بتائیں کہ میری بات کہاں غلط ہے. اگر نہیں ہے تو تائید کریں اور اس ویڈیو کو عام لوگوں میں شیئر کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.